لہذا آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی نیتوں میں حسن پیدا کریں، کیونکہ حسن نیت کمال ہے اور فساد نیت زوال ہے۔ تو لہذا ہر آدمی کمال کو چاہتا ہے، زوال کو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں تو چاہنے کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں جو ہماری چاہت ہے۔ یہ نہیں کہ چاہت تو دل میں ہو، کام کا نام و نشان نہ ہو، تو پھر وہ چاہت دل کے اندر ہی رہے گی، بس اس سے باہر نہیں نکلے گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو ترکی ہے، اور ترکیہ نام کر دیا اس کا، ترکی سے ترکیہ کر دیا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک علاقہ ہے اس کا نام بھی ترکی ہے، اور یہاں آپ اسلام آباد راول پنڈی جائیں گے تو راول پنڈی سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے جہاں گاڑی ایسے گھوم جاتی ہے، اس کا نام ترکی لکھا ہوا ہے، وہ اس اسٹیشن کا نام، کیونکہ برٹش کی حکومت رہی ہے، انہوں نے ہی اس کا نام ترکی رکھا۔ تو یہ ایک علاقے کا نام ہے ترکی۔ تو وہ جب جاتے ہیں نا کمپیوٹر پر، گوگل پر، تو وہ التباس ہو جاتا ہے، سمجھے نا، کیونکہ ایک جیسے ہی نام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے درخواست دی اور کہا کہ ہمارا نام ترکیہ ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو خیر وہ ترکیہ ہو گیا۔ تو یہ ترکی میں قونیہ ایک شہر ہے، قونیہ، وہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا عظیم الشان مزار ہے، الحمدللہ ہم نے زیارت کیے، گئے تھے وہاں، وہاں بڑا سکون ملتا ہے، اور بڑی مطلب یہ ہے کہ خلق خدا وہاں پر زیارت کے لیے آتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کیونکہ انہوں نے حکایتیں لکھی ہیں، اور وہ حکایتیں انہوں نے اپنے ذہن سے لکھی ہیں، یعنی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ سمجھانے کے لیے لکھی ہیں، عبرت کے لیے لکھی ہیں، نصیحت کے لیے لکھی ہیں، ورنہ شیر اور بکری اور لومڑی اور مطلب بھیڑیا ان کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ سب مثالیں دے دے کر انہوں نے جو بیان کیا ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ اپنے مرید کے گھر گئے تو دیکھا تو ایک کھڑکی نظر آئی کمرے میں، تو مرید سے کہا کہ بیٹا یہ پہلے تو کھڑکی نہیں تھی، میں پہلے بھی آیا تھا، یہ اب کھڑکی ہے، تو یہ کھڑکی آپ نے کس لیے کھولی ہے؟ تو مرید نے عرض کی کہ حضور یہاں اندھیرا رہتا تھا، ہوا بھی نہیں آتی تھی، تو میں نے کھڑکی کھول دی ہے تاکہ روشنی بھی آئے اور ہوا بھی آئے۔ اب دیکھیں شیخ کیسا ہوتا ہے، جو حقیقت میں شیخ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے حقیقت میں، وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کراتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ بیٹا اگر تم اس نیت سے یہ کھڑکی کھولتے، اس نیت سے کہ اذان کی آواز آئے، صاف مجھے اذان کی آواز آ جائے، کیونکہ ہوا کے دوش پر آواز آتی ہے، اگر کھڑکی اس نیت سے کھولتے تو تمہیں ثواب ملتا اور روشنی اور ہوا تو مفت میں آ ہی جاتی۔ بھائی کوئی کسان بھوسے کے لیے کاشت کرتا ہے؟ کوئی کسان بھوسے کے لیے کاشت نہیں کرتا، ہر کسان دانے کے لیے کاشت کرتا ہے، تو دانے کے لیے کاشت کرتا ہے، بھوسا تو خود ہی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے نیت اچھی ہونی چاہیے، جب نیت اچھی ہوگی تو مفت میں ثواب مل جائے گا۔ تو شیخ نے تربیت فرمائی اور کہا کہ بیٹا اگر تم اس نیت سے یہ کھڑکی بناتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا اور ہوا اور روشنی تو آ ہی جاتی۔ اب آپ دیکھیں ایک کھڑکی اچھی نیت سے بنانے پر ثواب ملتا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ جو ایک کھڑکی بنائے گا تو اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، جو دو کھڑکیاں بنائے گا اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ لیکن عمومی جو بات ہے، یعنی عام جو حکم ہے کہ نیت کا اچھا ہونا یہ کمال ہے اور نیت کا برا ہونا یہ زوال ہے۔ اگر کوئی کھڑکی اس لیے
کھولے گا تاکہ آنے جانے والی لڑکیوں کو عورتوں کو تاکے گا جھانکے گا تو پھر سب عذاب ملے گا، پھر ثواب نہیں ملے گا، پھر عذاب ملے گا۔ تو نیت کے اوپر سارا دار و مدار حدیث پاک میں جو آیا اس کی تشریح ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ہم سب کو صحیح طور پر اپنی نیتوں کو درست کرنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے، اخلاص کے ساتھ اسی کو راضی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔